نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور مفتاح الصلاة وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ، یہ اس نام سے بھی مشہور ہیں اور محمد بن علی کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ ان سے یہ روایت اپنے باپ سے مروی ہے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی چابی وضو ہے اور تکبیر تحریمہ یہ نماز کو حرام کر دیتی ہے اور سلام حلال کر دیتا ہے۔ یعنی جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں پھر دنیا کی ہر چیز ہم پر حرام ہے، گفتگو، کھانا پینا، صرف ہمارا تعلق اب اللہ کے ساتھ ہے۔ اتنی دیر تک جب تک ہم سلام نہ پھیر دیں۔ ہم طہارت کے آداب پڑھ رہے ہیں اور اس میں آج ہم وضو کے بارے میں پڑھیں گے اور وضو سے پہلے جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ وضو نماز کی چابی ہے، اور یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ تالا بغیر چابی کے نہیں کھل سکتا۔ اگر نقلی ہو تو وہ الگ بات ہے، جو اصل تالا ہے اس کو اسی کی چابی لگے گی تو وہ کھلے گا۔ اب اگر ہمارا وضو وہ صحیح نہ ہو اور نماز ہم صحیح بھی پڑھ لیں، اگر تالا اصلی ہے اس کو چابی نقل لگائیں گے وہ تب بھی نہیں کھلے گا، وہ اپنی اصلی چابی کے ساتھ کھلے گا۔ مطلب یہ ہے ہمارا وضو بھی مسنون ہو، ہماری نماز بھی مسنون ہو، تو پھر یہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ وضو میں جلد بازی کرنا، سنت کے بغیر وضو کرنا، اپنی مرضی سے کرنا، وضو کے ارکان پورے نہ کرنا، وضو کے اعضاء پورے نہ دھونا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک مسنون وضو نہیں کہلا سکتی۔ اگر ہم وضو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ طریقہ اپنانا پڑے گا جو طریقہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ طریقہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ وضو نماز کی چابی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا، یعنی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ پہلی حدیث وہ ابن ماجہ شریف کی ہے اور یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، دونوں کی اسناد صحیح ہیں۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے نیت کا ہونا وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ہر عبادت کے لیے نیت کا ہونا اور خالص ہونا یہ شرط ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بڑی مشہور حدیث ہم سنتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کے لیے جو وضو کی نیت ہے وہ یہی ہے کہ ہم وضو وہ مکمل طریقے سے کریں گے، سنت طریقے کے مطابق کریں گے، اور ہم یہ وضو کو عبادت سمجھ کر کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک مثال دی کہ اگر کوئی بندہ نہر پر روزانہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول نہیں۔
آپ نے فرمایا یہی مثال وضو کی ہے، جو 5 وقت وضو کرتا ہے اس کے بعد نماز پڑھتا ہے، اللہ اسے اسی طرح گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں۔ یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ وضو سے پہلے جو ضروری باتیں ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم بسم اللہ لازمی پڑھیں، کیونکہ اس کے بغیر وضو نہیں۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ رہی یہ بات کہ بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے یا صرف بسم اللہ کہنا چاہیے، تو حدیث مبارکہ میں جو صراحت ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم بسم اللہ کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری ثابت نہیں ہے، صرف بسم اللہ کہنا یہ ثابت ہے۔ اور آپ کی خدمت میں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ یہاں جو بات بھی بیان ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوگی، حدیث مبارکہ سے ہوگی، اور وہی بات جو اتھینٹک ہے، جس کی سند صحیح ہے، نہ تو ضعیف روایت بیان ہوگی اور نہ کوئی ایسی بات جو بغیر حوالے کے ہو یا اپنی طرف سے ہو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ باتیں سنیں، ان پر عمل کریں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں، کیونکہ یہ وضو، یہ طہارت، یہ نماز، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ تو وضو کے لیے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے کچھ اخلاقیات بھی ہیں کہ جب ہم پانی کے کسی حوض پر بیٹھیں یا آج کل یہ ٹوٹیاں وغیرہ ہیں، اس پر ہم جب وضو کرتے ہیں تو پانی ضائع ہونے کا خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وضو کرتے کرتے بہت سارا پانی ضائع کر دیں۔ بعض بھائی وہ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اگر ہاتھ گندے ہیں، میلے کچیلے ہیں، وہ ہاتھ پہ صابن ملتے ہیں، ٹوٹی کھول دیتے ہیں، اپنی رو میں وہ ہاتھ دھوتے ہیں، آہستہ آہستہ مل مل کر پانی ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے ہم ہاتھوں کو گیلا کر کے صابن لگا لیں اور ٹوٹی کو بند کر دیں، پھر جتنا چاہیں ملیں، ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کر لیں، پھر ٹوٹی کھول لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مد کے ساتھ وضو فرما لیتے تھے۔ مد کیا ہے؟ یہ اس میں جتنا پانی آ جاتا ہے آپ اس سے وضو فرما لیتے تھے۔ اگر ایک لوٹا بھی کہیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے، یہ ایک مد آپ لوٹے میں چاہے 10 ڈال دیں۔ مگر آج ہماری کیفیت یہ ہو چکی ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے، گھروں میں موٹریں ہیں، ٹینکیاں ہیں، پانی ضائع ہونے کا ہمیں کوئی احساس ہی نہیں، اور ہم ایک مد تو کیا، ہمارے لیے شاید آج کل ایک لوٹے سے وضو کرنا بھی مشکل ہوگا۔ مگر اس بات کا خیال رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانی کو ضائع نہ کریں، اگرچہ تم نہر کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھے ہو۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، نہر کے کنارے بیٹھے پانی کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ وہاں بھی پانی ضائع ایسے ہی ہوگا کہ آپ پانی کے ساتھ کھیلتے رہیں، یہ پانی کا ضیاع ہے۔ اور اسی طرح آپ بلا وجہ پانی کا استعمال کریں۔ یہ جو آج کل ہمارے گھروں میں، مساجد میں جو پانی وغیرہ کا انتظام ہے، اس میں تو خاص احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو ضائع کریں گے تو یہ پیسے کا بھی ضیاع ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پانی صرف اس قدر استعمال کریں جتنا ہمیں ضرورت ہے، ٹوٹی کو کھول لیں، پانی لیں، پھر بند کر دیں۔ اور اگر کوئی بھائی پانی ضائع کرتا ہے، اگر ازراہ شفقت اسے کہہ بھی دیں تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اچھی طرح ہاتھ دھو لیں، صابن کی ضرورت ہے، صابن بھی لگا لیں، مگر یہ یاد رہے کہ ہاتھوں کو صرف 3 مرتبہ دھویا جائے۔ وضو کے تمام اعضاء کو 3 بار دھونا یہ سنت سے ثابت ہے۔ ہاں 2 دفعہ دھو لیں، 1 دفعہ دھو لیں تب بھی ٹھیک ہے، مگر 3 دفعہ سے زیادہ نہیں۔ میں اسی بار اکتفا کرتا ہوں، کل انشاءاللہ وضو کا مکمل طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔